FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو کہ آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چین اور پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ساری جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنے اوپینینز دیں۔ اگر آپ کو ہمارے وہ اوپینینز، ہمارے ایکسپرٹس کے وہ اوپینین پسند آتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے FES کے جو لنکس ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دیں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں شیئر کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کے بارے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ سیزن 2 کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشیا ریجن میں جمہوریت جو ہے اس کی کیا سچویشن ہے۔ جو جمہوریت اور جمہوری اقدار ہیں ساؤتھ ایشیا کے ممالک، ان میں کیا وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیا وہ ایک سٹینڈ سٹل کی سچویشن ہے یا ان میں کچھ کمی آ رہی ہے۔ اور اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے اسٹوڈیو میں بلایا ہے ظفر اللہ خان صاحب کو۔ ظفر اللہ خان صاحب جو ہیں سیوک ایجوکیٹر ہیں اور کنوینئر ہیں پارلیمنٹری ریسرچ گروپ کے۔ بہت بڑا نام ہے۔ تھینک یو ظفر اللہ خان صاحب ہمیں ٹائم دینے کا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں اسد جان۔ اسد جان جو ہیں وہ بھی بڑا نام ہے، آج کل ریسرچ فار کامن گراؤنڈز کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، کمنٹیٹر ہیں، ٹرینر ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اسد جان۔ اچھا سر، میں آپ سے شروع کروں گا۔ یہ جمہوریت کو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو ریجن جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ریجن کی ایک اپنی ہسٹری ہے کولونائزیشن کی، اس کے بعد جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ایک اپنی مارشل لاز کی ہسٹری ہے۔ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جاتا، یہ بہت سننے میں ملتا ہے۔ یہ جمہوریت ہوتی کیا ہے جس کو پنپنے نہیں دیا جاتا؟ بہت شکریہ انصاری صاحب۔ جمہوریت کوئی فکر اور فلسفہ نہیں ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار میں فقط ایک بات ہے کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ کے بادشاہ کا فرمایا ہوا مستند نہیں ہوگا بلکہ لوگوں سے مشاورت کی جائے گی۔ یونان کی سٹی سٹیٹ میں تھوڑی آبادی تھی، سب اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، اگرچہ اس میں بھی ایکسکلوژنس تھے، غلاموں کے، عورتوں کے۔ آبادی بڑھتی چلی گئی، ریپریزنٹیشن کے تھرو ہو گیا کہ عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اور اگر فیصلے جو سونپے گئے ہیں وہ اس انداز میں ان پہ عمل نہیں ہو رہا جس انداز میں سونپے گئے تھے، تو یہ بھی پھر عوام کو اختیار ہوگا کہ ان کو اقتدار سے معزول کر دیں۔ بنیادی طور پہ جمہوریت یہی ہے۔ یہ میں ایسے کہتا ہوں کہ کلاس کا مانیٹر چننا ہے، سب اسٹوڈنٹ کے ووٹ سے چنا جائے یا ٹیچر اپوائنٹ کرے۔ جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو وہ اتھارٹیرینزم ہے۔ اپوائنٹمنٹ کے کوئی روحانی سلسلے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی انہیریٹنس کے سلسلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عوام سے پوچھ کے چنے جائیں گے تو اس کی ایک ٹرم ہوتی ہے۔ دنیا میں جمہوریت کا کوئی ایک ماڈل نہیں ہے۔ سنگل پارٹی جمہوریت آپ کو ماضی کے USSR میں ملتی تھی، آج کے نارتھ کوریا میں ملتی ہے، چائنا میں ملتی ہے۔ ملٹی پارٹی ڈیموکریسی، ڈیورجر لا ہے، ایک فرینچ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، کہ اگر ایک فیئر پولیٹیکل کمپٹیشن ہو تو 2 پارٹی سسٹم کی طرف جمہوریت گریجویٹ کر جاتی ہے۔ مثلاً برطانیہ میں جو روایتی طور پہ 2 پارٹیاں تھیں وہ لبرل ڈیموکریٹس تھی اور کنزرویٹوز تھی۔ لیبر انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ آئی، اس نے ٹریڈیشنل 2 پارٹیوں میں سے ایک کو پس پشت پہ لب ڈیم ایگزسٹ، لیکن وہ ہوا۔ امریکہ میں راسپیرو نے بھی پارٹی کی کوشش کی اور لوگوں نے بھی کی، بٹ پرائمریلی 2 اسٹیبلشڈ پارٹیز ہو گئیں کیونکہ وہاں پہ ایک فیئر پولیٹیکل کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اب دنیا میں 15 ستمبر کو جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے، تو جب یہ طے ہو رہا تھا تو ایک تھا ریسٹورڈ اینڈ نیو ڈیموکریسیز، اس کی ویوز ہیں، ایک ڈی کالونائزیشن کے بعد آئی، ایک اس سے پہلے جو اولڈسٹ ڈیموکریسیز ہیں، تھرڈ ویو کہتے ہیں جب کمیونزم کا کولیپس ہوا
تو جب کیمونزم کا کولیپس ہوا تو ایک فورم تھا نیو اینڈ ریسٹورڈ ڈیموکریسیز، میں بھی اس کا پروسیس کا حصہ تھا، دوحہ میں اس کی کانفرنس ہوئی. تو جب یہ یو این طے کر رہا تھا کہ ڈیموکریسی ڈے ہونا چاہیے، ڈیموکریسی فنڈ ہونا چاہیے، یو کین امیجن قطر از ناٹ اے ڈیموکریسی. اب وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی جمہوریت ایک ویلیو ہے، ویلیو آف کنسلٹنگ یور پیپل، میکنگ دیم پارٹ آف یور ڈیسیشنس. تو اس سے پھر دنیا میں گلوبل ڈے بھی منایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کمنگ ٹو دی ریجن، ہمارے ریجن میں تو جمہوریت کی روایت بہت پرانی ہے. جرگے میں ٹھیک ہے سرپنچ بیٹھتا اتھارٹی کی بنیاد پہ تھا، پر مشورے عوام سے کرتا. بالکل میجارٹی. اب یہ ہوا کہ سرپنچ کون ہوگا یہ فیصلہ بھی عوام کریں گے، تو اسے آپ جمہوریت کہہ لیں. مغل دربار کے جو انداز تھا حکمرانی کا، اس میں حکومت صرف لگان لیتی تھی، پیادے لیتی تھی، ڈی سینٹرلائز تھا. وہ بھلے پرنسلی اسٹیٹس ہوں، وہ بھلے جس انداز میں ہو، راجواڑے ہوں، جس جیسے بھی ہو. انگریز آیا تو اس نے یہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم آف ڈیموکریسی ود ویری لمیٹڈ، مثلاً کوئی اپوائنٹڈ لوگ ہیں، وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں بیٹھے ہیں، وائس رائے کی کونسل میں بیٹھے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں سو دیٹ نیٹیوز کین آفر اوپینین. 46 کے الیکشن تک ود لمیٹڈ فرینچائز ہم نے جمہوری ادارے کھڑے کر لیے. تو 35 کے ایکٹ میں بھی ہم نے یہ دینے کی کوشش کی. پاکستان، انڈیا، دے آر پروڈکٹس آف دی پارلیمنٹری پروسیس. برٹش ہاؤس آف کامن میں ایکٹ پاس ہوا، الیکشن 1946 کے نتیجے میں پارٹیشن کا مقدر طے ہوا. تو ان دیٹ وے دس ریجن ہیز سم جینیسس، روٹس ان ڈیموکریسی. اب آج کی کیا کہانی ہے لمحہ موجود کی، وہ بڑی تلخ ہے. انڈیا از کنسیڈرڈ ٹو بی اے لارجسٹ ڈیموکریسی. 27 پوائنٹ گرا اکانومسٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں. ریزن کیا کہ دستور میں لکھا ہے سیکولر، ہندتوا حکمران ہے. دستور میں لکھا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنشپ. یہ الگ بات ہے کہ انڈیا کا دستور امبیڈکر صاحب نے لکھا، وہ دلت رہنما تھے، جس طرح ہمارے ہاں جوگندرا ناتھ منڈل تھے. ہی ہیڈ ٹو چینج ہز فیتھ، ہی کنورٹڈ ٹو بدھزم. ادھر لکھا ہوا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنشپ، آپ ایکسکلوژنس کر رہے ہو سٹیزنشپ کے ایکٹ کے نام پہ. تو ڈکلائن ہوا ہے. لارجسٹ ڈیموکریسی، اولڈسٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے امریکہ سرکار کو. وہاں بھی جنوری میں جو کچھ ہوا ہم نے کیپٹل ہل پہ دیکھا، تو جو پاپولزم کی پوسٹ ٹروتھ پالیٹکس کی ویو ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے ہاؤس پہ اور اس پہ قبضہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اسے ہم ریورسل اور ریسیشن آف ڈیموکریسی کا فیز کہتے ہیں. یہ اصل یہ جو پوسٹ ٹروتھ ہے اور یہ جو پاپولزم کا رائز ہے، یہ ڈیموکریسی کے لیے جس طرح پوری دنیا میں، جس طرح ظفر صاحب نے کہا امریکہ جو کہ اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ بھی اس کی وجہ سے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. تو کیا یہ مین فیکٹر ہے یا کوئی اور بھی فیکٹرز ہیں، جس طرح ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ابھی جو موجودہ حالات ہیں ریجن میں کوئی اچھے نہیں ہیں جمہوریت کے حوالے سے؟ دیکھیے میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں ظفر اللہ خان صاحب سے. اوبیسلی ہی از این ایکسپرٹ آن دس سبجیکٹ. جمہوریت ایک طرز حکمرانی کا نام ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایران بھی خود کو ایک جمہوری ملک ہی تصور کرتا ہے. اسی طرح چائنا بھی خود کو ایک جمہوری طرز حکمرانی کے طور پہ لیتا ہے، اور اوبیسلی انڈیا بھی یہی کلیم کرتا ہے کہ ہم بھی، حالانکہ جس طرح ظفر اللہ خان صاحب نے کہا کہ انڈیا از دی بگیسٹ ڈیموکریسی، بٹ دی تھنگ از کہ گریجولی وہ لوگ ڈیموکریسی سے ہٹ کے اتھارٹیرین اسٹیٹس میں جا رہے ہیں. ڈیموکریسی ایک سوچ کا نام ہے، ایک طرز حکمرانی کا نام ہے. اس سے پہلے جتنی بھی طرز حکمرانی گزری ہے، چاہے مونارکی ہو، چاہے جو ہے وہ ارسٹوکریسی ہو، چاہے جتنی بھی اس کی فارمز ہو، اس فارمز میں سب سے ریفائن ہو کے ڈیموکریسی اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے. ہاں اس کی شیپس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل جو اس کا ایسنس ہے، ایسنس اس کہ عوام کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ کون سی طرز حکمرانی چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اور کس طرح وہ جینا چاہتے ہیں.
This is actually the تو democracy. اصل مجھے بتائیے کیونکہ آپ خود سول سوسائٹی سے ہیں اور اس ریجن میں انڈیا جو ہے وہ آرگینک سول سوسائٹی ایک ان کی بہت بہتر موومنٹس رہی ہیں. تو جو سول سوسائٹی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ریجن میں؟ کیا اس کی آوازیں توانا ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایک ڈیموکریسی کا بہت اہم جو کمپوننٹ ہے وہ سول سوسائٹی ہے، یا وہ بھی انڈر ایک اسکروٹنی ہے پورے ریجن میں؟ اس میں پاکستان کو بھی شامل کر لیجئے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا طرز حکمرانی ہے، تو طرز حکمرانی میں وقت کے ساتھ جو ہے وہ چینج یعنی لوگ لانا چاہ رہے لوگوں سے مراد یعنی جو حکمران. اب مثلا اگر انڈیا کی آپ بات کر رہے ہو تو اس سے پہلے اگر انڈین کی جو اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ کی جو سروے ہے، آئی مین ان دیٹ ان لوگوں کی بڑی اچھی ریٹنگ چل رہی تھی بیفور دی مودی رولنگ. لیکن اس کے آنے کے بعد، اور خاص کر جو ہندوتوا اور جو ہندو سپرمیسی، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں وائٹ سپرمیسی کا جو ایک نعرہ لگا تھا، اسی طرح انڈیا میں بھی ہندو سپرمیسی کا ایک نعرہ لگا ہے. اس کی وجہ سے اس کے پوائنٹس جو ہے مسلسل گرنا شروع ہو گئے. کیونکہ جمہوریت میں آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہندو سپرمیسی کے لیے یا وائٹ سپرمیسی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے پورے عوام کو مل کے اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اینڈ دیٹس دی ریزن کہ انڈیا میں ڈیموکریسی کئی پوائنٹس جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اور وہ اور بھی مزید نیچے جائے گی ان کیس اگر مودی صاحب کی جو طرز حکمرانی ہے اسی طرح چلتی رہی. ہاں، اس کی تعویلات ہو سکتی ہے، اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ پورے ریجن میں دیکھ لیں تو ریجن میں زیادہ تر طرز حکمرانی اتھارٹیرین سٹیٹس کی طرف جا رہی ہے، وچ ہیز از اون جسٹیفیکیشن. بہت سے ممالک یہ دیتے ہیں کہ اٹس این ایج آف ڈیجیٹل پاور، اور ڈیجیٹل پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک اتھارٹیرین حکمرانی کی اچھا سر، یہ ضرورت بڑا ہوتی ہے. اہم پوائنٹ ہے. چیلنجز کیا ہیں؟ اب جتنے بھی آپ دیکھیں، مودی صاحب خود ایک بڑے ہی ڈیموکریٹک وے سے اوپر ہے، جس طرح کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. عمران خان کو دیکھ لیں، ایون جو ایران کے ہیں، یہ سارے لو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو اوپر آئے. تو اوپر آ کر ان کو لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو، آوازوں کو خاموش کرنا بہتر ہے. چیلنجز کیا ہے؟ ایک تو ڈیجیٹل، ایک کارپوریٹ جو ہیں، کیا چیلنجز ریجن میں؟ دیکھیں، ایک پوائنٹ میں ڈیموکریسی کے بارے میں کہ یہ ون سائز فٹ آل تو ہے نہیں. پارلیمنٹری ہو سکتی ہے، پریزیڈنشل ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل منارکی ہو سکتی ہے. ایون ناؤ عرب ورلڈ میں یو اے ای منارکی ہے، وہ فیڈرل بھی ہے، ان کی چھوٹی سی اسمبلی بھی بن گئی ہے. قطر میں ابھی الیکشن ہوئے. تو لہٰذا یہ ڈائیورسٹی از ہاؤ یو میک یور پیپل پارٹ آف دی پروسیس. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو چیلنجز ہیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اکانومسٹ کہتا ہے ہائیبرڈ ڈیموکریسی. بالکل، کہ پس پردہ کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں، منظر پہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. بنگلہ دیش کو بھی وہ کہتا ہے فلاٹ ڈیموکریسی، کہ وہاں پہ بھی ایک سنگل پارٹی اتھارٹیرینزم کی طرف کہ اپوزیشن کو قید خانے میں رکھو، مقدموں میں پھنساؤ، کرپشن منترا پہ اسے یہ کرو. نیپال واز اے ویری پرومسنگ ایگزامپل کہ انہوں نے منارکی کو ڈائیورس کر کے ڈیموکریسی کا سفر اپنایا، فیڈرلزم بھی اپنایا، لیکن وہاں بھی جمہوریت ہچکچولے کھا رہی ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے جی خطے کے لوگ پڑھے ہوئے نہیں. 98% لٹریسی والے ملک سری لنکا میں بھی ہچکولے کھاتی ہے. بھوٹان کو کیلکولیٹ نہیں کیا اکانومسٹ نے، لیکن ایک اور ڈیموکریسی میٹرکس انڈیکس ہے، اس میں ڈیفیسنٹ ڈیموکریسی کی، کہ وہاں بھی حالانکہ ان کا پتہ کیا کوشنٹ کیا ہے، کہ وہ لوگوں کی خوشیاں ناپتے ہیں ہیپینس انڈیکس میں. مالدیف کا بھی یہی ہے کہ چھوٹا سا جزیرہ، ہمارے ایک سیکٹر جو گئے، تو وہاں پہ بھی مسائل ہیں. افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ اتنے برسوں کے ارتقاء کے بعد واک ان ریولوشن ہو گیا بندوق کے زور پہ. ایران میں شورائے نگہبان ہے. چیلنجز مجھے جو نظر آتے ہیں کہ جو ویسٹ فیلیا اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا اور ڈی کالونائزیشن کے بعد ایک نئی نیشنلزم کے بیس پہ اسٹیٹ بنی، وہ اب کمپیٹیبل نہیں رہی ماڈرن ریالٹی کے ساتھ. وہ اس لیے نہیں رہی کہ پہلے بادشاہ سلامت ہی اشرفیاں دیتے تھے یا کوڑے دیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے آپ آن لائن بزنسز کر سکتے ہیں،
کرپٹو کرنسی میں ڈیل کر سکتے ہیں, آپ ملٹی نیشنل سے پیسے لے سکتے ہیں. یعنی کہ وہ جو ایک منوپلی تھی اسٹیٹ کی ٹو ایکسٹینڈ لارجیز, جابس, عنایات, اکرامات, جاگیریں, ناؤ دیر آر ادر ایکٹرز ایز ویل. اکانومی چینج ہو گئی. دوسرے نمبر پہ ایڈیالوجیز پہلے یہ ہوتی تھیں کہ ایک ڈومیننٹ ایڈیالوجی ہے ڈنڈے کے زور. انٹرنیٹ نے ہر ایک کو میگا فون دے دیا, میرے جیسا منورٹی بھی بات کر سکتا ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ کی منوپلی ہوتی ہے 2-3 چیزوں پہ. انٹیلیجنس پہ وکی لیک آئی, ہمیں پتہ چلا کہ پرائیویٹ انڈیویجول جولین اسانج کین ایکسپوز ایوری تھنگ, اسٹیٹ سیکرٹس کیا ہیں اور کیا کیا نہیں ہے. ایسا ہی ہوا. بالکل. پھر اسٹیٹ کی منوپلی ہوتی تھی وائلنس پہ پوری دنیا میں. نان اسٹیٹ ایکٹرس, وہ باسک سیپریٹسٹ سے لے کر وہ کیا تھے تامل ٹائیگر سے لے کر طالبان, داعش, طالبان, نہیں میں نہیں بولی. بالکل. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ڈنڈا برسانا آتا ہے, ہم تو تم سے بہتر ڈنڈا برسا سکتے ہیں. تو یہ کرائسس پرائمریلی ڈیموکریسی کا نہیں ہے. اس میں پھر جو سہمے ہوئے, گھبرائے ہوئے, بھاگتے ہوئے غلام, وہ کہتے ہیں نا کہ غلام پھرتے ہیں بھاگتے, پتہ نہیں محل پہ کیا عذاب گرنے کو ہے, ایک شعر ہے. میری شاعری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو اب اس کے لیے پھر کیا ہے, ریاست کورسو ہو رہی ہے, کریک ڈاؤن آن سول سوسائٹی, کریک ڈاؤن آن فری ایکسپریشن. آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. یہ صرف فیک نیوز کنٹرول. دنیا میں کئی ملک ہیں جنہوں نے لیجسلیٹ کیا ہے, تو کئی ملک ہیں جہاں پہ پاپولزم پولیٹیکل ریالٹی بن گیا ہے. تو اصل کرائسس ڈیموکریسی کا کرائسس نہیں ہے. اصل کرائسس ماڈرن اسٹیٹ اسٹرکچرس کا ہے کہ وہ فاسلائزڈ ہو گئے ہیں. دے آر ناٹ نو مور کمپیٹیبل ود کنٹمپریری ریالٹی. اب ریاست کو ری امیجن کریں, اس میں شہریوں کی شمولیت زیادہ کریں, جن کو یہ فنکاریاں آتی ہیں ان کو ریاستی امور نبھانے میں شامل کریں. ممکن ہے دیٹ بھی سائبر وار ہم نے سنا تھا, کہاں لشکر, کہاں جنگیں, B-52 بامبر کی لڑائی. اب تو اس کا مطلب کہ یوتھ کو بہت زیادہ انگیج کرنا پڑے گا اور بہت سننا پڑے گا. حضور یہ جرمنی کا الیکشن دیکھیں لاسٹ, اس میں کیا آیا ہے ڈیموکریسی کے بارے میں. گرین پارٹی کا سرچ جو ہے کہ ایشو بیسڈ پالیٹکس چاہیے, ہمارے مسائل حل کرو. اکانومی, وہ جو فری ڈیموکریٹس کا رائز ہوا ہے, یا سوشل ڈیموکریٹس نے اچھا پرفارم کیا ہے کمپیریٹیولی, تو اس کے پیچھے وہی ڈسکنٹینٹ ہے کہ سٹیٹس کو کے ذریعے سوسائٹیز کو نہیں چلایا جا. یوتھ بلچ سوسائٹیز ہیں, ینگ پاپولیشنز ہیں, اور اس کو جنریشن زی کہتے ہیں. ہم آپ تو پتہ نہیں جوان ہوتے تو کسی کتاب تک تعارف ہوتا تھا, اب تو انٹرنیٹ پہ پوری دنیا ہے. اصل یہ بڑا اہم پوائنٹ. اور اگر ہم امریکن الیکشن پچھلے دونوں دیکھیں تو دونوں دفعہ یہی الزام لگا کہ فیس بک پہ جو ہے, پہلے پہ تو ڈائریکٹ الزام لگا کہ پیوٹن نے جو ہے الیکشن کو, یا رشیا نے امریکن الیکشن کو سارا کنٹرول کیا, اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے تھرو وہ پیغامات دیے گئے ہیں جو ریسیو کرنا چاہتے تھے لوگ, جس کی بیسس پہ انہوں نے اپنی سوچ بنائی. تو یہ جو چیلنجز ایک ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, دوسرا فری اسپیچ جو ایک بیسک ڈیموکریسی کا ایک بیسک کمپوننٹ ہے. تو ان دونوں کے درمیان کوئی توازن, اور پھر میڈیا, ابھی پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے, انڈیا میں انڈر تھریٹ ہے, جی بالکل, بنگلہ دیش میں انڈر تھریٹ ہے, پورے ریجن میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں انڈر تھریٹ ہے. تو یہ درمیانی راستہ کون نکالے گا اگر جمہوریت بھی نہیں نکال سکے گی؟ میں سر پہلے پوائنٹ پہ آؤں گا. جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور جو سوشل میڈیا, جو خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بھی یہ الزام ابھی تک لگایا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو اور کچھ اور انٹرنیشنل قوتیں ہیں اس کے تھرو جو ہے وہ رولنگ میں آئے تھے, وچ از سم ہاؤ ٹرو. دا ریزن از کہ میں چونکہ ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگز میں بھی انوالو رہا ہوں اور کچھ فیلوشپ وغیرہ میں بھی, ہمیں یہ جلد از جلد احساس کرنا ہوگا, اور اس کے لیے انتظامات بھی کرنے ہوں گے کہ دیر از اے پیرلل ورلڈ. اس دنیا کے ساتھ جو انتظام اگر اسٹیٹ کی حکومت کرے گی وہ تو آ جائے گا کہ آپ نے آزادی اظہار رائے پہ نہیں, لیکن اس دنیا کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا بھی قائم ہو رہی ہے, وچ از دی ڈیجیٹل ورلڈ.
اور ابھی اگر آپ اپنے نیکسٹ جو کمنگ جنریشن ہے ان لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے بات کر لے تو دے آر لیس اویئر آف دی فزیکل ورلڈ بٹ مور اویئر آف دی ڈیجیٹل ورلڈ. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں جو جتنے بھی ڈیموکریسی کے ووٹنگ ہو یا جتنی بھی ڈیموکریسی کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کے اقدامات ہو وہ سارے ڈیجیٹل ورلڈ کے تھرو ہو. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف فیس بک کے انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں، عرب سپرنگ میں بھی یہ الزام لگا گیا. یہ جو ڈیجیٹل ورڈ ہے یہ کیا ہماری جو یوٹوپین ورڈ تھی اس کی طرح کی یا کوئی اس کے انڈیکیٹر جس طرح آپ کی فزیکل ورلڈ کے کچھ لوگ فزیکل ورلڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل ورلڈ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیجیٹل ورلڈ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. سم ہاؤ ہیومن بینگ از اتھارٹیرین. اگر آپ لوگ اسے ایگری کرتے ہو، آئی مین اوبیسلی لیکن یہ میری رائے ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے ہی وانٹ ٹو بی اتھارٹیرین، ہی از ناٹ اے ڈیموکریٹک پرسن. اتھارٹیرین ان اے سینس کہ آپ جتنی بھی سویلائزیشن آپ دیکھ لیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سنیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں کنٹرول کروں. جب آپ اسے کنٹرول لیتے ہیں تو اوبیسلی سم ہاؤ ہی از لوز دی پاور. اور جب پوری گیم اوبیسلی پاور کی ہے، چاہے فزیکل ورلڈ کی ہو چاہے ڈیجیٹل کی ورلڈ کی ہو، تو یہ چیلنجز ابھی آنے والے ہیں. جو اسد بات کر رہا ہے اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میرا آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اے پولیٹیکل پیپل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو کیا اسی طرح کی چیزوں کو اس میں میں آپ کو I got your point کہ اے پولیٹیکل پیپل کی بات یہ ہے، یہ جو الگوریدم بیسڈ دیکھیں مشین انسان نے بنائی ہے، انسان نے مشین کو نہیں بنایا. بالکل مشین نے انسان کو نہیں بنایا، تو لہٰذا اس میں تو وہی ہوگا جو سافٹ ویئر آپ انسٹال کریں گے اسی کے ریزلٹس آئیں گے. الگوریدم بیسڈ ہم نے ایجوکیشن میں اپلائی کیا، او لیول اے لیول کا لاسٹ ٹائم اٹ بیڈلی فیلڈ. اچھا ہم الگوریدم بیسڈ آپ مینیپولیٹ کر سکتے ہو مائنڈ فار ایڈورٹیزمنٹس اینڈ آل. ڈیموکریسی از مچ ڈیپر دین دیٹ. ڈیموکریسی از مچ ڈیپر دین دیٹ. وہ وجہ یہ ہے کہ ایوری باڈی از کسٹوڈین آف سیلف انٹرسٹ. اب آپ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ قابض آ رہے ہیں. بھائی فریڈم آف ایکسپریشن کون سی دنیا کی بات کس سے چھپی ہوئی ہے؟ فریڈم آفٹر ایکسپریشن کے چیلنجز آ رہے ہیں کہ آپ نے بات کر لی، آپ نے کوئی یوٹیوب پہ ڈال دیا، آپ نے کوئی ٹویٹ کر دیا، اس کے بعد آر یو ایبل ٹو ہینڈل دی کانسیکوینسز یا اس کے لیے کوئی ٹالرنس ہوگی؟ فریڈم آفٹر ایکسپریشن کو ایک نیا آرٹیکل 19 آنا چاہیے کہ فریڈم آفٹر ایکسپریشن کو بھی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے. جو اے پولیٹیکل جنریشنز ہیں، میں سائبر سوشیولوجی کا بڑا پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. اس میں ایک ریڈکشنسٹ ویو ہے. ڈیموکریسی کے اسکالرز کہتے ہیں یہ ڈسکرسو ہے. امریکن ٹیکسس یونیورسٹی میں اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی میں. اگر ایک آپ کو کہا جائے کہ جی آپ نے ووٹ دینا ہے تو اٹ کوڈ بی آن بریانی، اٹ کوڈ بی آن کنشپ، اٹ کوڈ بی بھائی نے کہا تھا، ماموں نے کہا تھا، چاچے نے کہا. ڈسکرسو مین کہ آپ اس کا پلیٹ فارم سمجھیں، اس کا مینیفیسٹو سمجھیں، اس کے لیڈرشپ ٹریٹس کو سمجھیں، اور اس کے بعد تو جو ایموٹیو لیول پہ ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ اور تھی، اور ڈیلیبریٹو لیول ڈسکرسو لیول کے اوپر جو ڈیموکریسی کے ساتھ کمٹمنٹ تھی وہ اور تھی. انٹرنیٹ، سائبر، یہ کیوٹک تو ہو سکتے ہیں، یہ کیوٹک پبلک سفیئر ہے. یہ چھوٹے سے مختصر میسج کے بعد آپ یو کانٹ انڈرسٹینڈ. مطلب نئے پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہی اب ہوا ہے. وہ جو ساری ماضی کی قربانیاں، تاریخ، وہ کیا سب مذاق تھا؟ وہ پوری جدوجہد کہاں ہے؟ وہ کتاب میں نہیں ہے، نصاب میں نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. تو اٹ ساؤنڈس گریک ٹو دیم، ایلین ٹو دیم. تو یہ ریڈکشنسٹ جو ہے نا، یہ زومبیز بنائے گا. بونے لوگ، اے پولیٹیکل، بظاہر وہ ریچولز آف ڈیموکریسی، یہ پوری دنیا میں ہوا ہے. بریگزٹ کے بعد کیا ہوا؟ دی پیپل ایموٹیولی ووٹڈ، ریئلائز دی کانسیکوینسز لیٹر آن. بالکل صحیح ہے سر. ٹرمپزم پہلی بار تو چلو الگوریدم اور پیوٹن مینیپولیشن، سیکنڈ ٹائم تو آپ کو پتہ چلا کہ سوسائٹی کے اندر ایک اسٹرینڈ آف ڈسکنٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ دے ایوولو. یس. اینڈ اٹ ایوولوڈ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ڈیموکریسی ہیز ٹو ڈیلیور،
Democracy is not a fancy paradigm to be dreamt about. Every citizen at the end of day, मेरा जॉब सिक्योर है, मेरे बच्चों को तालीम मिल रही है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, रूल ऑफ लॉ है. तो ये वे मेरा आपसे आखिरी जेनेरिक क्वेश्चन भी यही था कि वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड डेमोक्रेटाइज द डेमोक्रेसी. उसको डेमोक्रेटाइज द डेमोक्रेसी. दुनिया में अमेरिकन इलेक्शन, हमें भी बड़े प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ख्वाब आते हैं, सिवाय 2-4 अमीर लोगों के किसका जहाज घूमेगा पूरे मुल्क में. अमेरिकन इलेक्शन, डेमोक्रेसी हैज बिकम एक्सपेंसिव. लोकल लेवल पे आप एम्पावर करें, शिफ्ट पावर्स to the local government. लोकल गवर्नमेंट्स हमारे मुल्क में है ही नहीं, हमारे मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करती. महमूदो आयरॉनिकली सिर्फ कैंटोनमेंट बोर्ड्स में आजकल एग्जिस्ट करती हैं, पूरे बाकी चारों सूबों इस्लामाबाद में नहीं, जहाँ पे सिटीजन का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है विद गवर्नेंस. नॉट एवरीबॉडी कंज्यूम्स पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, वो तो सिचुएशंस के ऊपर है. एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब का मसला है, तो आप उसे दें. डेमोक्रेसी को जब मैं डेमोक्रेटाइज करने की बात करता हूँ तो उसका मतलब है उसमें पार्टिसिपेशन. आप चाहें तो आप ये ना डरें कि यार मेरे पास तो करोड़ों रुपए नहीं, मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, सेनेटर बनने के लिए मैं तो एमपीज खरीद नहीं सकता. अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल पॉलिटिकल स्कैंडल्स, मसलन ये हिंदुत्व के पीछे भी कॉरपोरेट इंडिया था. देयर इज एन एलिगेशन. तो अगर कॉरपोरेट हाईजैकिंग ऑफ पॉलिटिक्स होगी, people will get alienated, क्योंकि majority of the people are downtrodden with less resources but with more dreams. डेमोक्रेसी पे obviously I wouldn't go to the past कि माजी में क्या हुआ है. इस वक्त अगर आप इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स के में देख ले तो स्कैंडिनेवियन is the first one and Canadian are the fifth one in terms of democracy. उसको कंपैरेटिवली स्टडी कीजिएगा अपने रीजन के साथ और स्कैंडिनेवियन और कैनेडियन के साथ. वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा और फ्रीडम ऑफ आफ्टर एक्सप्रेशन भी आपको वहाँ पर नज़र आएगी. रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर है. वहाँ पर आपको जो है वो सेकुलर जितनी भी यानी जो माइनॉरिटीज़ है वो सारे के सारे आपको मिलेंगे. जो क्योंकि देखिए एक्सपर्ट्स ने डेमोक्रेसी के लिए कुछ बुनियादी शराइत भी रखे हैं कि ये शराइत होंगे तब आप डेमोक्रेटिक तस्वर की जाएगी, कि अदरवाइज यू आर नॉट डेमोक्रेटिक. तो आपके पास सेकुलर जितनी भी आपके माइनॉरिटीज़ लोग हैं वो भी एम्पावर्ड है, प्लस आपकी जो ख़वातीन है, ख़वातीन के हुकूक कितने हैं, आपने उसको कितना एम्पावर किया है. तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में और कनाडा में आप चूँकि ओबियसली कनाडा इज़ द फिफ्थ वन, दे डू हैव. और इसी को आप फिर अपने तनाजुर में इसी पाकिस्तान के साथ और रीजन में कीजिएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो टॉप 5 जो मैंने गिनवाए हैं वो आपको पाकिस्तान में या इस रीजन में नज़र नहीं आएंगे. बहुत शुक्रिया असद जहान साहब, बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह खान साहब. इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, इतनी मज़े की और इतनी एजुकेशन होती है जब भी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के साथ और असद जहान साहब के साथ बैठते हैं. और जो एक चीज़ कही ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कि डेमोक्रेसी को डिलीवर करना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमें डेमोक्रेटाइज़ करना पड़ेगा, उसको भी जमहूरी करना पड़ेगा. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोई जो है प्राइवेट कंपनीज़ के तौर पे नहीं चलाएंगे तो तब इस रीजन में डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होगी. जब आम लोग इसका हिस्सा सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, इसमें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए भी उन पे कदगने नहीं होंगी माली और दूसरी, तब जो है ये रीजन और ये मुल्क जो है इसमें जमहूरियत मजबूत भी होगी और ख़ित्ते के मसलों का भी हल की तरफ हम जाएंगे. मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़.